اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک تمام شکر و ذکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، درخت، پھل پھول، انسان، جانور، چرند پرند، ایک ذرے سے لے کر آسمان تک اور آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور تمام کائنات کا رزق کا بہترین بندوبست کیا۔ ہر ایک چیز کے لیے خاص نظام ترتیب دیا۔ ازل سے ابد تک ہر چیز اللہ ہی کے تصرف میں ہے اور اسی کی تعریف ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سانس کر رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، جس نے لوگوں کو علم دین سکھایا، شریعت سکھائی، کتاب عطا فرمائی اور ایک مکمل قوانین کا پیکج لوگوں کو عطا کیا تاکہ معاشرہ امن و امان سے رہے، لوگ اخوت، بھائی چارے، محبت سے زندگی گزاریں، ایک گروہ دوسرے کو نہ دھتکارے، تعصب پرستی کا خاتمہ کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد عطا کیے، حقوق اللہ بنا کر دنیا و آخرت سنوار دی، حقوق العباد بنا کر لوگوں کی دنیاوی زندگی کی راہوں کو آسان کر دیا، بخشش و معرفت و محبت کے دروازے تلاش کرنے والوں کے لیے کھول دیے، دین میں زبردستی نہ رکھی، ارادہ و اختیار بندوں کو عطا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات کا رتبہ عطا کر دیا، گناہوں کے بعد بھی توبہ، بخشش اور رحمت کا وعدہ کیا، دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا اور بندوں پر ہر طرح سے مہربانی اور رحمت کی۔ مالک یوم الدین، حاکم انصاف کے دن کا۔ بے شک آخرت بنائی تاکہ ایک دن انسان کی نیکیاں اور بدیاں دونوں ظاہر ہو جائیں، تاکہ جو نیک ہیں ان کی نیکیوں کی جزا ان کو ملے اور جو بد ہیں ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملے۔ نیکوکاروں کے لیے ایسی زندگی جہاں موت نہیں اور بدکاروں کے لیے ایسی سزائیں جہاں موت نہیں۔ بے شک سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا جو کچھ انسان کے ساتھ موت کے بعد ہونے جا رہا ہے اور کچھ نہ چھپایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک اے ہمارے پروردگار، آپ حق رکھتے ہیں کہ عبادت صرف زمین پر آپ ہی کی جائے اور آپ ہی سے مدد مانگی جائے۔ بے شک آپ کائنات کے بادشاہ ہیں اور تمام کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا، انسان کو دل، آنکھیں، کان اور تمام چیزیں عطا کیں تاکہ وہ عقل سے سوچیں، سمجھیں اور آپ سے رجوع کریں۔ اے ہمارے پروردگار، کوئی مدد نہیں سوائے آپ کی مدد کے اور ہر مدد آپ ہی کی طرف سے ہے اور ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہر طرح کی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ٹیڑھا نہ دینا، ہمیں صحیح راہوں پر ہمیشہ گامزن رکھنا۔ اچھائی اور برائی کا فرق تو نے ہمیشہ ہی سے ہمارے اندر ڈال دیا، بس ہمیں صحیح فیصلہ دل سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا جو اچھائی پر ہو، نہ کہ ہم بدی کو قبول کریں۔ ہمیں ہدایت، نور اور روشنی کی طرف نکال اے ہمارے پروردگار، اور روشنی حاصل کرنے کے بعد ہمیں اندھیروں میں نہ پڑنے دینا، کیونکہ آپ نے فرمایا اے ہمارے پروردگار، اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ تمہارے پاس آ چکی ہدایت، تو جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا تو نے،
نہ کہ ان کا غصہ ہوتا رہا جن پر، اور نہ گمراہوں کا۔ اے پروردگار ہمارے، آپ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جن پر آپ نے ہمیشہ اپنا فضل و کرم اور انعامات فرمائے، اور جن کے راستے پہ چلنے کے لیے آپ نے ہمیں ہدایت فرمائی تاکہ ہم سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو سکیں۔ آپ نے ہر زمانے میں پیغامبر بھیجے اور ان لوگوں کا راستہ پسند فرمایا۔ اے پروردگار ہمارے، آپ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کا حکم عطا کیا، بس آپ ہمیں اسوہ حسنہ پر چلائیے۔ اے رب، ہمیں ان لوگوں کے راستے کی طرف نہ چلنے دینا جن پر تیرا غضب ہوا اور جن پر تو غصہ ہوا، وہ لوگ جنہوں نے تیری ہدایت سے انکار کیا اور کافر ٹھہرے، نہ ان لوگوں کا جنہوں نے تیرے دین اور ہدایت کو دل سے قبول نہ کیا اور ظاہری طور پر اسلام لائے اور منافق ٹھہرے، نہ ان لوگوں کا جنہوں نے تیرے مذہب کو قبول کیا پھر کفر میں داخل ہو گئے اور مرتد ٹھہرے، نہ ان لوگوں کا جنہیں تو نے کتاب عطا فرمائی اور انہوں نے تیری کتاب کو اچھی طرح سے سمجھا جانچا اور تیری آیات کا سودا اپنے نفسوں کی خواہشات سے کیا اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور پسند کیا اور اہل کتاب ٹھہرے۔ اے پروردگار ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ رکھنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا۔ ہماری غلطیوں پر ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائیے اور ہمیں نیکوکار بنائیے اور ہمیں سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔